ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے؟ فتح دے دے. ہمیں صبر کرنے والا بنا, بھاگنے سے بچا. نا 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 نا, ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں, بہت بڑا لشکر ہے, ہمارے قدم کیا ہوں گے؟ اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں, جیسے بالٹی میں پانی ہو نا, وہ آپ نے خالی کر دی, یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی. پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرن, یہ بلاغت ہے, صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی. سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے. ہمارے اندر جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے. ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا, لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, پیچھے نہ ہٹے ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے, پھر کیا مانگی ہے؟ مدد. کہ ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا, اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں, پھر بھی کیا ہو؟ ہماری مدد. تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے, یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر, پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما, کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے, بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے. ہم بھی نیت کر رہے ہیں, تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے؟ جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے, تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2, صبر بھی معمولی نہیں, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ, اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں. اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا, یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو. کیا خیال ہے؟ تاکہ میں کم از کم سیف سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے, میں نے اس لڑائی میں میں نے 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا؟ تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا؟ کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا, تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا؟ جالوت سے ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, داؤد نے کس کو قتل کیا؟ ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا. کہ چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے, جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے. تو قتل داؤد جالوت. قرآن کیا کہتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے؟ جالوت, مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی, نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء, اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے؟ ظاہر ہے پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہیں اصل کم. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے. کس کی بیس پہ ہو رہی ہے؟ بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے ان کی جماعتیں؟ 12 قبیلے تھے نا. تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں, اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. یہ کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا. ان میں کیا تھا؟ میرٹ کی بیس پہ, صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے, تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا؟ آرمی چیف کون ہوگا؟ داؤد ہوں گے. داؤد علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ اتنی قربانی دی تھی تو اللہ کے خوف سے دی تھی نا, تو ان میں اللہ کا خوف بھی تھا, تقویٰ پہلے سے موجود تھا. تو بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بن گئے؟ بولو نا, تمہارے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کام کیا شروع کیا؟ اقدامی جہاد.
جس پہ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو علاقے کے علاقے فتح کیے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اب علاقوں کے علاقے کیا کرنے ہیں؟ تلوار کی زور سے فتح کرنے. وہاں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. کسی کو تلوار کی طاقت سے یہودی یا مسلمان نہیں بنانا آپ نے. ہاں، حکم کس کا نافذ کرنا ہے؟ اللہ کا. داؤد علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. بڑی ٹینشن یہ تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے، بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا، تیر بھی لگتے تھے، تلواریں بھی چلتی تھی، زخمی بہت ہوتے تھے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیے. سب سے پہلا معجزہ، آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ. جس طرح سے چاہے لوگ